تشیع کے ہاں بھی جو علماء سو ہیں جن کی اکثریت ذاکرین کے اندر پائی جاتی ہے وہ بیسیکلی مجرم ہے اس سارے معاملے میں. اہل تشیع کے ہاں بڑے دعوے دار ہیں وہ کہ ہم مکتب اہل بیت کو فالو کرنے والے لوگ ہیں. تو غدیر خم پہ تو نبی علیہ السلام نے قرآن کو پکڑنے کا، اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا تھا. یہ جو کچھ اہل تشیع کے ممبروں سے شرک بیان ہو رہا ہے غالی رافضیوں کے، یہ کیا تعلیمات تھی اہل بیت کی؟ آپ دعائے کمیل بڑی اہل تشیع کے ہاں یعنی ایک ریناؤنڈ ہے، وہ پڑھ کے دیکھیں. اس طرح کی کوئی دعا توحید سے بھری ہوئی آپ کو اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ملے گی. نہج البلاغہ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خطبات قرآن کے حوالے سے اور توحید کے حوالے سے پڑھ کے دیکھیں، کمال کے خطبات، ان میں تو شرک قریب پھٹک ہی نہیں سکتا. پھر اصول الکافی جو حدیث کی بنیادی کتاب ہے اہل تشیع کے ہاں، جس طرح ہمارے ہاں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے، اس میں اگر آپ شروع میں چیپٹر پڑھیں کتاب الکفر والایمان، سر اتنی گاڑی توحید ہے اور اتنی ننگی تلوار ہے اس میں توحید کی کہ اس طرح کی آپ کو سخت احادیث بخاری مسلم میں نہیں توحید کے حوالے سے ملے گی. اور سب سے بڑھ کے قرآن جو غدیر خم پہ چھوڑا، قرآن کی توحید جو ہے تو بالکل ننگی تلوار ہے. لیکن جب جاہل علماء سو، جاہل ذاکرین ممبروں پر بیٹھے اور امت کو لوریاں سنانا شروع کر دیں تو وہ پھر غلو کریں گے. اور اس کا رزلٹ اس وقت یہ ہے کہ پہلے یہ فتنہ سب کانٹیننٹ میں اس طرح نہیں تھا. ایران میں تو اللہ کا فضل ہے کہ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں. شام میں نصیریہ ایک فرقہ ہے اہل تشیع کا جو مولا علی کو خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، الوہیت کلیم کرتے ہیں. اہل تشیع کے علماء نے ان کی باقاعدہ تکفیر کی ہے. ایران کے جو اس وقت بھی جو ان کے سپریم لیڈر بھی ہیں اور آیت اللہ ہیں خامنائی صاحب، کلیئر کٹ وہ تکفیر کرتے ہیں ان کی، جو مولا علی کے بارے میں الوہیت کلیم کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. اب انہی کے معاملات یہاں پہ بھی چلنے شروع ہو گئے. یہاں پہ ممبروں سے وہ مولا علی جل جلالہ نعوذ باللہ، بلکہ وہ مولا حسین جل جلالہ، اور وہ کہتے ہیں اہل بیت جو کائنات کا نظام نعوذ باللہ اہل بیت چلا رہے ہیں. اور بھائی یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، یہ کائنات کا نظام بھی اللہ چلا رہا ہے. مولا علی کو بھی اللہ نے بنایا ہے اور مولا علی کو اللہ نے موت دے دی. اب وہ قیامت تک جنتوں میں زندہ ہے، دنیا سے ان کی موت ہو چکی، کوئی دنیا کا نظام نہیں چلا رہے مولا علی. اور قیامت والے دن مولا علی نے ان کو پکڑ کے نا تو دوزخ میں دھکا دینا ہے جنہوں نے مولا علی کے نام کے اوپر یہ شرک شروع کیا. لیکن اب ان کی زبانوں کو کون لگام دے؟ اب کچھ عرصے سے اہل تشیع کی میٹنگز ہونا شروع ہوئی ہیں. ان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں نا، انہوں نے باقاعدہ کانفرنسز کال کی ہیں، باقاعدہ ریٹن فارم میں انہوں نے کفر کے فتوے نکالے ہیں ان جو نصیریہ ٹائپ کے جو اہل تشیع میں غالی اور رافضی موجود ہیں کہ بھئی یہ اسلام سے خارج ہے. اگر یہ علی کو خالق، علی کو مالک اور علی کو رازق ماننا شروع کر دیں گے تو یہ تو مولا علی کی سکھائی ہوئی توحید کا ہی منافی ہے. لیکن اب وہاں پہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی ذاکرین کا وہی موقف ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو علماء دین بیان کر رہے ہیں نا یہ تو کتابوں میں ہے، ہم جو دین لے کے چل رہے ہیں وہ سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوا ہے. وہی بیماری جو اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہے. جب آپ کسی کو قرآن و سنت سے دلیل پیش کرتے ہیں تو جو غالی صوفی ہیں وہ کہتے ہیں یار دین سارا کتابوں میں، بلکہ اب تو غالی علماء نے بھی کہنا شروع کر دیا حدیث میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے. کہتا ہے نا وہ ایک مولانا نقلیں میری اتارتا نا تو وہ یہ بتانا چاہتا ہے حدیث تو تمہاری ہے، ہمارا کیا حدیث سے لینا دینا. کہتا ہے علماء سے پوچھ کے ان کے سینوں سے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. تو جس طرح اہل سنت کے ہاں غالی صوفی پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں دین سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوا ہے، اہل تشیع کے ہاں غالی ذاکرین پائی جاتے ہیں جن کا یہ موقف ہے. اور بدقسمتی سے اکثر ممبر انہی کے ہاتھ میں ہے. اب کچھ علماء کو ہوش ہے، میرے پاس تو اہل تشیع کے علماء آتے رہتے ہیں اور ہم سے تو خیر گلے مل کے سنی بھی روتے ہیں کہ جی کیا کریں سنیوں کا، اور شیعہ بھی ہم سے گلے آ کے ملتے ہیں کہ جی کیا کریں ان کا. یعنی جو لوگ درد رکھنے والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ان معاملات میں خرابی ہو رہی ہے. پچھلے دنوں باقاعدہ کلپ آیا ہے سید جواد نقوی صاحب کا، بہت سٹرکٹ وہ کلپ تھا. انہوں نے کہا کہ یہ آپ حسین کے ماننے والے ہو، حسین نے یزید کے خلاف قیام کیا تھا نا، تم نے اگر قیام کرنا ہے نا تو ان غالی رافضیوں کے خلاف قیام کرو جو مولا علی کے نام کے اوپر شرک پھیلا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہر کہتے ہیں ابھی آگے بتاتے ہو فلاں نے یہ کہہ دیا فلاں نے، تم وہاں کیوں نہیں کھڑے ہو کے قیام کرتے ہو ان کے خلاف؟ حسین کا نام بھی لیتے اور حسین کے نام پہ ایک بندہ شرک پھیلا رہا ہے. حسین نے جان اس لیے دی تھی کہ ان کے نام کے اوپر لوگ شرک پھیلائیں. جس طرح جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم
جو امام الموحدین تھے، ان کے نام کے اوپر 2.25 ارب عیسائیوں نے شرک پھیلایا ہوا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں تھی۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ نسبت مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو اس شرک سے تو چھٹکارا حاصل کرے جو ان کے نام کے اوپر کھڑا کیا گیا۔ تو ان کو بھی چاہیے، تو ان میں جو سمجھدار علماء ہیں وہ پبلکلی آ کے لیڈ کریں اور لوگوں کو بتائیں۔ اور اس حوالے سے سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، انہوں نے بڑا دلیرانہ کام کیا ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے ان کے مدرسے کا وزٹ بھی کیا تھا، وہ میری ویڈیو اسٹڈی ہوئی ہے، ان کا باقاعدہ ویڈیو کلپ آیا، اور اسی طریقے سے ثاقب اکبر صاحب کا بھی ویڈیو کلپ ایک آ چکا ہے، حیدر بھائی کا بھی ایک کلپ آیا جس میں انہوں نے بڑا اسٹرکٹلی اس حوالے سے کہا یہ قرآن کی بھی تعریف کر رہے ہیں اور توحید کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ یعنی یہ عجیب و غریب معاملات ہیں کہ آپ نے چلے علم لگائے تھے ایک نشانی کے طور پہ، اب ان جھنڈوں کے آگے آپ نے لا کے جناب کھانا رکھنا شروع کر دیا، تابوتوں کے آگے لا کے کھانا رکھنا شروع کر دیا ہے، جس طرح کے ہندو قبروں کے سامنے لا کے کھانا رکھتے ہیں، اور ہمارے اہل سنت کے ہاں لوگ مزارات کے آگے لا کے وہ سارا کھانا رکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہاں پہ اکتفا نہیں ہے بلکہ علم کو، تابوتوں کو سجدے کرنے شروع کر دیے۔ تو یہ سجدہ کسی کے ہاں بھی جائز نہیں ہے، نہ سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت تو ہے ہی کفر ہے، اگر کوئی تعظیم کے لیے بھی کرتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ اگلی شریعتوں میں اجازت تھی، اس شریعت میں تو حرام ہو چکا ہے۔ اہل سنت اہل تشیع کا اجماع ہے، میں اس کے دلائل میں نہیں پڑھنا چاہتا، یعنی ایک جو چیز ایگریڈ اپان، جو چیز اجماع سے ثابت ہے اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔ تو اس وقت ان علماء کی ذمہ داری ہے کہ فرنٹ سے لیڈ کریں، اور جو لوگ اہل تشیع میں فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں میں ان کو یعنی دل سے قدر کرتا ہوں، اور بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اہل سنت میں بھی اتنا جگرا ہونا چاہیے کہ وہ بھی اپنے اس طرح کے غالی صوفیوں کے خلاف مقدمات کریں۔ ویسے تو ہمارے اہل سنت کے ہاں بریلوی مکتبہ فکر کے جو علماء ہیں وہ مخالفت تو کرتے ہیں قبر پرستی کی، لیکن جب ان کو کہیں کہ ان قبر پرستوں کو روکیں قبر پہ سجدے کرنے سے تو اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے۔ تو اگر آپ کے مسلک کی بدنامی ہو رہی ہے ان کی وجہ سے تو ان کو روکیں، لیکن اہل تشیع اس میں ایک سٹیپ آگے ہیں، وہ ان تمام علماء کے خلاف باقاعدہ کورٹ میں مقدمے کرتے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈلوایا ہوا ہے جنہوں نے یہ نعرے لگوائے ہیں علی رازق، علی خالق، نعوذ باللہ۔ اہل تشیع نے باقاعدہ ان کے خلاف مقدمے کیے ہیں کورٹ میں جا کے، اور ان کو جیلوں میں ڈلوایا کہ ان کی وجہ سے ہمارے مسلک کی بدنامی ہو رہی ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ تو یہ بڑے جرت والا کام ہے، اہل سنت میں بھی لوگوں کو سامنے آنا چاہیے۔ اگر ہم سامنے آئیں گے تو ہمیں تو آپ ویسے ہی ہم آپ کو برے لگیں گے کہ آپ تو مطلب ہمیں غلط سمجھتے ہیں۔ آپ خود جن چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں ان کے لیے تو آپ سامنے آئے نا۔ ہم تو نہ شیعہ کے اوپر مقدمہ کریں گے نہ سنیوں کے اوپر، ہم تو اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔